جلسے کے باقاعدہ آغاز پہلے ہم اپنے اسلاف و اکابر کے طریقہ کار کو محفوظ رکھتے ہوئے خدا پاک کے اس پاک کلام کی پاکیزہ آیتوں سے برکت حاصل کریں، جس کا ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر سکون اپنے اندر برکتوں کے خزانے سموئے ہوئے ہیں۔ یہی وہ کلام الہی ہے جس کی برکت سے انسان کو انسانیت ملی، ساری دنیا میں ہدایت کی شمائیں پھوٹی، قرآن آیا تو کامل و مکمل شریعت آئی، چمنستان عالم میں توحید کی بہار آئی، چیختی چلاتی تڑپتی سسکتی انسانیت کو امن واقعی اور سکون حقیقی مل گیا۔ اس عظیم الشان قرآن مجید کی مقدس آیات کی تلاوت سے اس اجلاس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں ادارے حاضر کے ایک طالب علم محمد ابرار کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، ایک آیت قرآن پڑھ، ایک راہ مقرر کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله
العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے. پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے. پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے. پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے. پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے. پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے. پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے. پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے. پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے. محراب نبی ہے کہ کوئی طور تجلی. محراب نبی ہے کہ کوئی طور تجلی. دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے. دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے. پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے. پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے. پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے. اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے. اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے. پھر بارگاہ سید کونین میں پہنچا. پھر بارگاہ سید کونین میں پہنچا. یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے. یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے. یہ ذرہ ناچیز ہے خورشید بدامہ. یہ ذرہ ناچیز ہے خورشید بدامہ. دیکھ ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ و حشم ہے. دیکھ ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ و حشم ہے. ہر موئے بدن بھی جو زبان سے کرے شوق. ہر موئے بدن جو زبان بن کے کرے شوق. کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے. کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے. رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی. رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی. جنت کے خزائن کی یہی بیع سلم ہے. جنت کے خزائن کی یہی بیع سلم ہے.
وہ رحمت عالم ہے شہ اسود و احمر، وہ رحمت عالم ہے شہ اسود و احمر، وہ سید کونین ہے آقائے امم ہے، وہ سید کونین ہے آقائے امم ہے، وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں، وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں مشرق ہے نہ مغرب ہے، عرب ہے نہ عجم ہے، مشرق ہے نہ مغرب ہے، عرب ہے نہ عجم ہے، دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین، دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین، عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے، عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم، اما بعد۔ طلبہ عزیز، آپ کی اپنی محبوب انجمن تہذیب اللسان کا سالانہ مسابقتی پروگرام کی افتتاحی نشست میں ہم سب جمع ہیں۔ آپ نے سال بھر جو محنتیں کی اور مختلف انداز سے آپ نے منتخبہ عناوین پر اپنی تیاریاں کی اور مختلف زبانوں اور مختلف عنوانوں پر آپ نے مسابقے کی جو تیاری کی، انشاءاللہ آپ اس کو پیش کریں گے۔ 5 زبانوں میں آپ کا یہ مسابقہ منعقد ہو رہا ہے، اردو تقاریر بھی ہیں، عربی تقاریر بھی پیش ہوں گی، اسی طریقے سے انگلش اور تیلگو اور مراٹھی، ان سب زبانوں میں آپ اپنی مافی الضمیر کو پیش کریں گے۔ انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کے اسباب اور اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ان تمام ضروریات کی تکمیل کا ایک ظاہری سبب مال ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں زندگی گزارنا ناممکن سا ہے۔ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے وہ انسانوں کی اس بنیادی ضرورت سے چشم پوشی یا صرف نظر کیوں کر سکتا ہے؟ اسلام نے معاملات کے احکام کو خاص اہمیت دی ہے۔ دنیا کے کسی مذہب نے معیشت اور تجارت کو وہ مقام اور اہمیت نہیں دی جو مذہب اسلام نے دی ہے۔ اسلام تجارت کے ان طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس میں خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان کسی قسم کا دھوکہ اور فراڈ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی اور اسے پسند بھی فرمایا ہے۔ قرآن و سنت اور اقوال سلف میں تجارت اور تاجر کی کئی اعتبار سے عظمت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی عنوان پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں اس سلسلے کے پہلے مصاحب محمد شادان سلمہ کو مدعو کرتا ہوں کہ موصوف تشریف لے آئے اور اپنی محنت کا اظہار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 اعشار الرزق فی التجارہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، جو لوگ نظام قدرت سے واقف وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے انسان کی خمیر و طبیعت میں
ان تمام تقاضوں کو شامل حال رکھا جو ایک فرد بشر کے لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا کے عین مقصد حیات میں کامیابی و کامرانی کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکے۔ اسی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے خالق کائنات نے روح بدن کی تکان کے مقابل وجعلنا نومکم سباتا جیسی راحت رسانی کا سامان مہیا کیا، قلب کی بے چینی و بے قراری کو دور کرنے کے لیے ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا کا لاجواب نسخہ عطا کیا۔ جسم و اندام کی نشو و نمائی کے مد نظر کلوا مما رزقناکم جیسی عظیم نعمت کی پیش کر کے خدائے رزق سے استفادے کی ترغیب دی، پھر اس رزق کے اسباب کو اپنانے کے لیے وابتغوا من فضل اللہ کی تلقین کی۔ خلاصہ یہ کہ اے انسان تیری فطرت امین ہے ممکنت زندگانی کی، جہاں کے جو ہر مضمر کا گویا امتحان ہے۔ حضرات اگر اسی فطرت سلیمہ کا تفصیل معائنہ کرتے چلے تو یہ بات آفتاب نمروز کی طرح عیاں و بیاں ہو جاتی ہے کہ رب کائنات نے انسان کی سرشت جملہ تمام صفات کے مال و محبت کی رغبت کا ایسا مادہ پیدا کیا کہ جس کے ذریعے وہ خون پسینہ ایک کر کے شب و روز میں تمیز کیے بغیر صرف اپنے اور اپنے اہل و عیال کی شکم سیری کے خاطر سے مضر کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور یہ بات کوئی اسلامی نظریے کے خلاف نہیں، اور کیوں کے خلاف ہو سکتی ہے جبکہ تجارت لن تبور کہتے ہوئے جس خربی تجارت کا مقصد حیات بنایا گیا اس کا مدار کسی حد تک اس دنیاوی تجارت پہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں بنو آدم نے تجارت کی اہمیت و حفاظت کو یکساں طور پر تسلیم کیا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اسلام نے مختلف انداز میں قوم کو تجارت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ ایک طرف نظام نبوی جس تجارت کے ذریعے تجارت اور سوداگری کو رزق کا اعلیٰ ترین باب قرار دیا، تو دوسری طرف التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء کی بشارت دے کر امانت در تاجیر کے حشر کو انبیاء و صلحاء کی معیت کی بشارت دی۔ دوستو اولاً تو ہمیں انبیاء کی تاریخ کا علم ہی نہیں، اگر ہم جانتے تو غور کرتے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجاری پر ابھارا، داؤد کو حدادی کی طرف رغبت دلائی۔ آخر یہ کتنی اہم چیز ہے کہ حضرت صدیق اکبر خلافت کے دوسرے روز کپڑے لے کر بازار گئے، انہی کی روش پر فقہاء و محدثین بھی چل پڑے۔ دیکھ لیجئے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ کی تجارت زبان زدے خاص و عام ہے، امام المحدثین امام بخاری، امام الفقہاء امام مالک کی تجارت تو اس قدر ان کی تجارت کی تفصیلات ان کی سوانحات میں درج ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک کی تجارت تو اس قدر وسیع پیمانے پر تھی کہ نفع کے لاکھوں روپے صرف غرباء و مساکین پر خرچ کیے جاتے۔ اس میں ہمارے علماء برادری کے لیے بڑا پیغام ہے، نہ ہم ان سے بڑے عالم ہیں نہ وہ ہم سے کم مصروف تھے، پھر بھی تجارت کیا کرتے تھے، تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ محترم سامعین، اب ایک نظر معاشرے پر دوڑا، خود اپنا بھی جائزہ لے۔ آج مسلمان نے تجارت کو بالکل ہی غیر ضروری یا مشکل سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ایک ہوا کھڑا ہے کہ بزنس کرنے کے لیے خوب دولت چاہیے، یہ تو امیروں کے چوچلے ہیں۔ کیا دکھائی نہیں دیتا کہ کیسے عبد الرحمن بن عوف خالی ہاتھ بازار میں نکل گئے؟ اب اگر کچھ مسلمان تجارتی پیشہ اختیار بھی کرتا ہے تو فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، مار پیٹ، گالی گلوچ، احکام اسلام کی ذرہ پرواہ کے بغیر تجارت کر رہے ہیں۔ یہ اسٹور جیسی اسکیموں کے پیچھے مسلمانوں کا ہی ہاتھ ہے، جو سارے علماء حفاظ کے پیسے لے کر ڈوب گئے۔ بیچاروں میں جو تھوڑا بہت دم خم تھا، کاروبار کی ہمت تھی، اس کو بھی مات دے دیا۔ ہمارا سماج انہی بدمعاشیوں کی وجہ سے پسماندہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور سارے کاروبار سونا، کپڑا، زمینات، معقولات، مشروبات کے اغیار مالک ہے، اور مسلمان ان کے نوکر اور ورکر۔ صبح جلدی دکان کھولنا، رات جلدی بند کرنا، گاہکوں کے ساتھ نرمی، پارٹنروں کے ساتھ دیانتداری، الغرض سارے اسلامی محاسن کو ان لوگوں نے اپنا لیا تو اللہ نے ان کو آقا، ہم کو غلام بنا دیا۔ پھر بعض نادان کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری دولت کافروں پر لٹا دی۔ کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا
کافر تو ملے حور و قصور۔ مسلمانوں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ ایک مسلمان کی شان نہیں کہ وہ تجارت و کسب معاش کے بہانے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضے کو پسے پشت ڈال کر غُزِّیَ بالحرام فإنہ یستجاب لہ کا عذاب اپنے سر پر لے پھرے، بلکہ وإن اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا کو اپنے گلے لگا کر خدا کے غضب سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اوفوا الکیل والمیزان پر عمل پیرا ہو کر من غش فلیس منا کے گروہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ الحرام بین والحرام بین کو مد نظر رکھ کر خالص حلال کو اپنائے اور حرام کے ذرے ذرے سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرے اور اپنے ہنر کو ذریعہ معاش بنائے۔ ملازمت ہو تو دوسری طرف بھی تجارت میں مشغول ہو جائے، چھوٹے پیمانے پر صحیح، جتنی استطاعت ہو اتنا ہی بزنس چالو کرے اور حلال کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ تعالیٰ خوب نوازیں گے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد میں شیخ انس کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لے آئیں۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور قابل قدر سامعین، یہ بات مسلم ہے کہ مسبب الاسباب نے دنیا کو اسباب کا پابند بنایا ہے، سعی محنت و مشقت کو فطرت انسانی میں پیوست کیا ہے، ایک چیز کے انتفاع کو دوسری چیز سے مربوط کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح ہوتے ہی کوئی ادھر بھاگ رہا ہے تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، بازار سج رہے ہیں، کھیتوں میں ہل چل رہے ہیں، کوئی دیوانہ وار کسب معاش میں سرگرداں حیران و پریشان ہو کر پیہم سعی کر رہا ہے، تو کوئی انہی اسباب کو ارباب کا درجہ دیے جا رہا ہے۔ اسی کی منظر کشی علامہ اقبال نے کچھ یوں کی ہے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ سامعین باتمکین، اسلام میں کسب معاش کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ جب ہم کلام ربانی سے پوچھتے ہیں تو قرآن وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ کہہ کر صلاۃ فرض کے بعد تلاش معاش کو فرضیت کا درجہ دیتا ہے، تو وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ تلاش معاش کی فرضیت میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ کہیں رب کائنات نے وجعلنا النہار معاشا فرما کر نہار کو تلاش معاش کے ساتھ جوڑ کر احسان جتلایا، تو وہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم میں کسب حلال کو ضروری قرار دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ما اکل احد طعاما خیرا من ان یاکل من عمل یدہ کہہ کر اپنے ہاتھ کی کمائی کو بہترین کمائی کہا۔ ارے ہاں یہی وہ طریقہ معاش ہے جس کو انبیاء و رسول، صحابہ و تابعین، فقہاء و محدثین نے اپنایا، اور کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کو عملی جامہ پہنا کر امت مسلمہ کو کسب حلال کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ بلکہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کاروبار کو اپنا پیشہ بنایا، ہوش سمایا تو مکے والوں کی بکریاں چرائیں، بڑے ہوئے تو تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ اس کے علاوہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے مشہور تاجر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تجارت 1000 اونٹوں اور 70 گھوڑوں پر ہوتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے تو ایک انصاری صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا آدھا مال آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مال لینے سے انکار کر دیا اور بازار جا کر اپنا ذاتی کاروبار کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت نہایت وسیع تھی، لاکھوں کی لین دین تھی، لیکن احتیاط کا اس قدر خیال کرتے تھے کہ ناجائز طریقے پر ایک حبہ بھی ان کے خزانے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شبہ کی وجہ سے 1 درہم واپس کر دوں، یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 1 لاکھ درہم صدقہ کر دوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم حلال کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس خوف سے ترک کر دیتے تھے کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ اکبر، کیا کمال احتیاط ہے! لیکن افسوس صد افسوس
عصر حاضر میں تاجروں کی بگڑتی ہوئی حالت نے تجارت کو دھوکہ و فریب کا اڈا بنا دیا ہے۔ ہمارے تمام معاملات جھوٹی قسموں، دھوکہ دہی، ملاوٹ، ادنا کو اعلیٰ چیز بتلا کر فروخت کرنا ہمارے کاروبار کا ایک حصہ بن چکا ہے، جبکہ تجار امانت و دیانت کے ذریعے روز محشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کی مساوت پائیں گے، لیکن اس کذب و دغا کی عادت نے انہیں قہر الہی کا داعی بنا دیا ہے۔ کوئی دھوکہ دہی میں من غش فلیس منا کو بھول کر غیروں کے سوے پر کر رہا ہے، تو کوئی ناپتول میں کمی کر کے ویل للمطففین کی وعید کا مستحق بن رہا ہے، کوئی سودی لین دین کر کے غریبوں کا خون چوس رہا ہے، تو کوئی بے پر بے کا ڈرامہ کر کے گرا قیمت پر سامان بیچنے پر تلا ہوا ہے، تو کوئی بے پر بے کا ڈرامہ کر کے گرا قیمت پر سامان بیچنے پر تلا ہوا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ خواہشات کے اس خالی پیٹ نے انسانوں کو کسب حرام پر کھڑا کر کے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کے راستے میں دشواریاں پیدا کر رہا ہے۔ مسلم سماج کے یہی وہ اوصاف رذیلہ ہیں جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے، مذہب بدنام ہو رہا ہے، دشمنی کی آگ بھڑک رہی ہے، ظلم و زیادتی کی انتہا ہو رہی ہے، برکتیں ختم ہو رہی ہیں، اخلاق حمیدہ کا سورج ڈوبا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں کہنے پہ مجبور ہوں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ سامعین ذی وقار، آج ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے تجارت کو اختیار کرنا وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ پہلے مسلمانوں کے ذوق تجارت کا یہ حال تھا کہ وہ صحرائے عرب سے نکل کر ایشیا، افریقہ بلکہ یورپ کے اکثر علاقوں تک تجارتی مقصد کے تحت سفر کیا کرتے تھے، لیکن افسوس آج مسلمان تجارت میں دوسری قوموں سے پیچھے ہیں۔ آج مسلمانوں کی تجارت آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جو قوم تجارت نہیں کرتی وہ ایک دن تاجروں کے غلام اور محتاج بن جاتی ہے۔ وہ ایک دن تاجروں کے غلام اور محتاج بن جاتی ہے۔ الغرض اس صورتحال کو بدلنے کے لیے علماء و خطباء منبر و محراب سے کسب حلال کی اہمیت و فضیلت کو آشکار کریں، اور خود علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدمت دین کے ساتھ ساتھ تجارت کو بھی اپنا مشغلہ بنائیں، اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ فاسألوا اہل الذکر کو مد نظر رکھ کر اپنے تمام معاملات میں علماء کرام مفتیان نظام سے رہبری حاصل کریں، معاملات ایسے کہ ان میں سچائی ہو، اسلامی تجارتی اصول کی پابندی ہو، وطن پرستی کے بجائے عند اللہ جواب دہی کا خوف ہو، حرص کے بجائے خدمت خلق کا جذبہ موجزن ہو، گاہکوں اور ماتحتوں سے حسن سلوک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو مد نظر ہو، تو ممکن نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ بھی غیروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد میں محمد مظہر الدین سے التماس کرتا ہوں کہ موصوف آئے اور اپنی محنت کا مظاہرہ کرے۔ الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا النهار معاشا، صدق الله العظيم. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ عمائدین شریعت غرہ اور پاسبانان ملت بیضا، مذہب اسلام ایک ابدی و آفاقی مذہب ہے جس نے ہر شعبہ حیات میں غلوم و جبول انسان کی رہنمائی و رہبری کی ہے۔ چنانچہ اسلام نے جگہ مقاصد حیات بتلا کر عبادت و بندگی کا طریقہ سکھایا، تو وہیں گزران حیات کے لیے معاش و معاشرت کے قوانین بھی بتلائے، جس نے افراد سے بچا کر گوشہ نشینی، خود ساختہ رہبانیت سے بچنے کا حکم دیا، تفریط میں گھر کر متاع زیست و حطام دنیا کو حرز جاں بنانے سے منع فرمایا، بلکہ امتوں وسطا کو ملحوظ رکھ کر جگہ ایک طرف مقصد تخلیق کو بتلاتے ہوئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا، تو وہیں ضروریات حیات کو پیش نظر رکھ کر وابتغوا من فضل اللہ کا امر فرمایا۔ غرض
اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے مکمل زندگی کے آداب کی تعلیم دی ہے۔ معزز سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ ان قرآنی تعلیمات کو جب بھی مسلمانوں نے اپنایا، ہر دور اور ہر زمانے میں کامیابی و کامرانی قدم چومی، انہوں نے ہر میدان میں عروج ارتقاء کی منزلیں طے کی اور دین و دنیا کے دونوں محاذوں پر قیادت و سیادت کی باغدور سنبھالی۔ مگر افسوس کہ آج امت مسلمہ ان تعلیمات کو بسے پشت ڈال کر اغیار کے قدم بقدم حصول دنیا کے پیچھے لگ گئی۔ ان کی سوچ بلکہ ان کا اعتقاد یہ ہو گیا کہ اسلام محض چند رسمی طاعات کا نام ہے، وہ معاش کا طریقہ بتاتا ہے اور نہ ہی معاشرت کے آداب سکھاتا ہے، بلکہ فقر و فاقہ اور صرف قناعت ہی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک جہاں عبادات کی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت بلکہ اس سے بڑھ کر معیشت کا بھی مقام ہے۔ چنانچہ قرآن میں کچھ احکام ملاحظہ فرمائے کہ اولاً کسب حلال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کلوا من الطیبات وعملوا صالحا فرما کر عقل حلال کے منافع بتلائے گئے، تو کہیں تجارت و تاجرین کی فضیلت بتلاتے ہوئے التاجر الصدوق الامین مع النبیین فرما کر سچے اور دیانتدار تاجر کو انبیاء کے ساتھ ہونے کی خوشخبری دی گئی، تو کہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کے ذریعے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو خسارے کی دھمکی دی گئی، تو کہیں لا ایمان لمن لا عہد لہو کے ذریعے بد عہدی کو دین کا نہ ہونا کہا گیا، تو کہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى کے ذریعے نرم گوئی اور حسن تقاضا کی تلقین کی گئی، تو کہیں حرام ذرائع سے بچتے ہوئے حلال راہوں کو اختیار کرنے کے لیے لا يدخل الجنت جسد غزی بالحرام کی وعید سنائی گئی۔ مختصر یہ کہ حرام لقمہ کھانے والا اللہ کی نظر میں مردود جنت ہے، نبی رحمت کی نظر میں موجب لعنت ہے، علماء کی نظر میں موجب شقاوت ہے، ارباب علم و دانش کی نظر میں لائق ذلت ہے، امت مسلمہ کی نظر میں صاحب ملامت ہے۔ ارے کیوں نہ ہو جبکہ حرام لقمے کی وجہ سے قبولیت دعا کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم سے کون نہ واقف ہے جس کی تلوار سے صحابہ کا خون ٹپکتا تھا؟ جب اس نے دیکھا کہ کچھ اولیاء آئے ہوئے ہیں کہیں وہ بددعا نہ کر دے، اس لیے اس نے ان سب کی دعوت کی اور حرام لقمہ کھلانے کے بعد کہنے لگا کہ اب مجھے ان اولیاء سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ جب تک ان کے پیٹ میں حرام لقمہ رہے گا ان کی کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حرام لقمے سے دوری وقت کی ضرورت ہے، اسی میں ہماری دینی دنیاوی اور اخروی نجات کا راز مضمر ہے، ورنہ دارین کا خسارہ ہمارا مقدر ہے۔ سامعین باطن کی یہ ایک حقیقت ہے جس سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی سب و حالی و پریشانی اور انحطاط و زوال کی ایک اہم وجہ جہاں قرآنی تعلیمات اور اسلامی احکامات سے بے اعتنائی ہے، تو وہیں تجارت و کاروبار میں لاپرواہی اور بزنس کی فیلڈ میں پسماندگی بھی ہے، جس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ آئے دن مسائل سے دوچار ہو رہی ہے۔ کبھی نوجوان قرضوں کی ادائیگی سے مایوس ہو کر خودکشی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، تو کبھی ملازمت کے نہ ملنے پر چوری اور ڈاکہ زنی کا اقدام کر رہے ہیں۔ قرضوں کی ادائیگی سے مایوس ہو کر خودکشی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، تو کبھی ملازمت کے نہ ملنے پر چوری اور ڈاکہ زنی کا اقدام کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی زب و حالی و پریشانی اور انحطاط و زوال کی ایک اہم وجہ جہاں قرآنی تعلیمات اور اسلامی احکامات سے بے اعتنائی ہے، تو وہیں تجارت و کاروبار میں لاپرواہی اور بزنس کی فیلڈ میں پسماندگی بھی ہے، جس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ آئے دن مسائل سے دوچار ہو رہی ہے۔ کبھی نوجوان قرضوں کی ادائیگی سے مایوس ہو کر خودکشی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، تو کبھی ملازمت کے نہ ملنے پر چوری اور ڈاکہ زنی کے اقدام کر رہے ہیں۔ ایک طرف مسجدوں اور سڑکوں پر سائلانہ انداز میں برقع پوش خواتین نظر آ رہے ہیں، تو دوسری طرف غیروں کے ماتحت مسلمان دھکے کھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان حالات میں امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، غفلت و لاپرواہی کو چھوڑ کر نبی کے اسوہ اور ترغیب پر عمل کرے، ملازمت کے بجائے تجارت کو اپنانے کی کوشش کریں، جس میں بطور خاص خیانت، دھوکہ دہی سے گریز کرتے ہوئے عہد و وفا کو اپنا زیور بنائیں، صداقت و عدالت کو اختیار کرتے ہوئے کسب بیانی اور فریب دہی کو ترک کریں، اور علماء اور مفتیان سے پوچھ کر حرام ذرائع سے بچتے ہوئے حلال راہوں کو اختیار کرے۔ نیز العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء کے تحت سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تجارت کی اہمیت سے امت کو آگاہ کرے۔ خطبہ اپنے خطبوں میں، مضمون نگار اپنے مضامین میں تجارت کی اہمیت و فضیلت کو بیان کریں۔ بس اگر مسلمان تجارت کے اسلامی اصول و آداب کو ملحوظ رکھے گا،
اسوہ نبی و سیرت صحابہ و سلف کے مطابق خرید و فروخت کو ترجیح دے گا تو ضرور مسلم سماج کے حالات بدلیں گے اور ایک صالح انقلاب برپا ہوگا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں سید سلمان کو مدعو کرتا ہوں۔ الحمدللہ 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 الذي ابدع الافلاك والارضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، صدق الله العظيم۔ دین مصطفی حیات انسانی کا ایک ابدی قانون ہے جس کی تعلیمات و احکامات ایک عظیم بحر بے قرار ہے، جس کے اوامر و نواہی انسانی زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو کے لیے روشن چراغ ہے۔ عبادت و ریاضت، معاملات و معاشرت، معیشت و سیاست، غرض یہ کہ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جو اسلامی احکامات سے خالی پڑا ہو۔ چنانچہ انہی مسائل زندگی میں سے ایک اہم مسئلہ تجارت کا بھی ہے، کیونکہ تجارت کو بھی اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ایک طرف خالق کائنات نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا فرما کر دن کو تجارت کا بہترین وقت قرار دیا، اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ کہہ کر تجارت کی نافعیت کو دوبالا کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ کے فرمان سے کسب معاش کے لیے سفر کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کے حکم سے تجارتی سرحدوں کو ختم کر دیا۔ تو دوسری طرف آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء فرما کر اہل تجارت کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کر دیا، اور ایک موقع پر آدمی کے لیے مال حلال بہترین شے قرار دیا۔ دیکھو تو صحیح صحابہ اکرام کی زندگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے میں بیکار آدمی کو ناپسند کرتا ہوں، چاہے وہ امور دنیا میں ہو یا امور آخرت میں۔ زید بن مسلمہ کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ان کی تعریف کی اور فرمایا اسی طرح تمہارے دین کی حفاظت ہوں گی اور تمہارے لوگوں کے سامنے شرافت باقی رہیں گی۔ ہمارے سلف صالحین کبھی یہی تجارت میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ ابراہیم نخعی سے پوچھا گیا سچا تاجر بہتر ہے یا وہ شخص جس نے عبادت کے لیے فارغ کر لیا، خود کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا ہو؟ فرمایا سچا تاجر، کیونکہ وہ ناپ تول اور لین دین میں شیطان سے جہاد کرتا ہے۔ ارے اور کیا کیا بتاؤں، کہاں تک بتاؤں؟ تجارت کی فضیلت اور اہمیت کے لیے یہی کافی ہے۔ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذریعہ معاش بھی یہی تجارت تھی۔ حضرت ابوبکر جب تک خلیفہ نہیں ہوئے تجارت ہی کو اپنا ذریعہ معاش رکھا۔ اسلام نے جہاں ایک طرف عبادات کو بیان کیا تو وہیں دوسری طرف معاملات کو بھی بیان کیا۔ اسلام نے جہاں ایک طرف معاشرت کو بیان کیا تو وہیں دوسری طرف معیشت کے احکام کو بھی بیان کیا۔ اسلام نے جہاں ایک طرف اس نے اخلاق کی دعوت دی تو وہیں دوسری طرف اس نے تجارت کی بھی دعوت دی۔ اسلام نے جہاں ایک طرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل کے طور طریقے بتلائے تو وہیں دوسری طرف تجارت و معیشت کے مسائل کو واضح کر دیا۔ اسلام نے جہاں ہمیں حلال کی اہمیت بتائی تو وہیں حرام سے بچنے کی سختی سے تاکید بھی فرمائی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، کیونکہ حرام معاشرے کا بگاڑ، آپسی دشمنی، نا اتفاقیہ، تجارت کی برکتوں سے محرومی، ظلم و زیادتی، اخلاق کا زوال، ایک دوسرے پر بھروسہ و اعتماد کا ختم ہونا، لذت ایمان کا سلب ہو جانا، اور سب سے بڑھ کر آخرت کی رسوائی، خدا کی ناراضگی اور رحمت خداوندی سے دوری کا ذریعہ ہے۔ تو یہ حلال کی غذا معاشرے میں امن کی بحالی اور نور ایمانی کی بقا کا ضامن ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے حرام کا دائرہ وسیع کر لیا۔ چنانچہ
آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ خنزیر و شراب، سود و بدکاری وغیرہ سے تو حد درجہ نفرت ہے ہی، مگر دھوکہ دہی، ملاوٹ، لوٹ کھسوٹ، کسی کا ناحق مال دبانا، جھوٹ بول کر ناقص مال بیچنا، کاموں کی تکمیل میں رشوت لینا، غیبت و عیب جوئی، یتیم کا مال کھانا، اپنے طاقت کے دم پر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ، قرضے کی واپسی میں ٹال مٹول، صارفین کو دل فریب تجارتی اسکیموں کے ذریعے دام فریب میں پھنسانا، دفاتر میں تاخیر، حربے، عمرا و حکما کا ماتحت و محکوموں کے ساتھ ظالمانہ رویہ، جوے اور سٹے کی گرم بازاری، غبن اور قرضوں کی خرد برد، عوام کی ضرورت کے وقت اناج کی ذخیرے اندوزی، صنعتی و تجارتی اجارہ داریہ، قیمتوں پر ظالمانہ کنٹرول، اسی طرح جاگیرداروں کا کسانوں اور مزدوروں کی معاشی زندگی پر سفاکانہ کنٹرول، کیا یہ تمام برائیاں عقل حرام کے برابر نہیں؟ کیا ان پر جہنم کے وعیدے نہیں؟ کیا معاشرے کا بگاڑ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں؟ کیا ان کا مرتکب سود و رشوت میں مبتلا شخص کے برابر نہیں؟ ہاں ہے، ضرور ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حرام کھانے والے کو قلوب منور ہو سکتے ہیں؟ کیا اکل حرام میں مبتلا شخص کی عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا اکل حرام میں مرتکب شخص کی اولاد میں نیکوکاری ہو سکتی ہے؟ کیا اکل حرام کے ذریعے نشو و نما پانے والی قوم میں مجاہدین اور علماء ربانیین کا وجود ہو سکتا ہے؟ کیا حرام کمائے کے لقمے چبانے سے عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری، صلاح الدین ایوبی اور عبد القادر جیلانی جیسے شخصیات کی امید کی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے۔ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرغ مفاجات۔ سامعین بس اپنی تجارت اور کسب و آمدنی کے ذرائع کو بہتر بنانے کی فکر کریں۔ سب سے پہلے ہمیں نوم الصبح اور یمن اور رزق پر عمل پیرا ہو کر دن چڑھے تک سونا نہیں ہے، بلکہ صبح کے اولین ساعتوں میں اپنا کاروبار شروع کر دیں اور مشہور مقولہ یوم جدید رزق جدید کے عنوان پر کامل یقین رکھتے ہوئے کوئی دن تجارت سے غافل نہ رہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کی آیت کو اپنے دامن سے جکڑ لیں اور انما تنصرون وترزقون بضعفائکم کی اس روایت کو دامن گیر کر لیں، تاکہ تمہاری تجارت میں کمزوروں کی دعائیں شامل ہوں۔ الغرض تجارت کی امتیازی پہچان صداقت، شرافت، امانت، دیانت، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بلندی سے بنائے اور ایک نئی منزل، نئے قدم آگے بڑھائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اس کے بعد میں محمد آدم کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، صدق سبحانہ۔ محترم سامعین کرام، شریعت مطہرہ میں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، دنیا کے کسی مذہب و نظام نے معیشت و تجارت کو مقام و اہمیت نہیں دی جو مذہب اسلام نے عطا کیا، اور متعدد انبیاء علیہ السلام نے کسب حلال کے لیے مختلف پیشوں کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے جہاں ایک طرف فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کے ذریعے کسب حلال کو طلب کرنے کا حکم دیا، تو وہیں دوسری طرف کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا کے ذریعے عمل صالح کی توفیق کو عقل حلال پر معلق و منحصر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف الکاسب حبیب اللہ کے ذریعے رزق حلال کمانے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا، تو وہیں دوسری طرف طلب الحلال جہاد فرما کر کسب حلال کو وقت کا جہاد بتلایا۔ عزیزان گرامی، انگنت احادیث و آثار کے مطابق تمام پیشوں میں سب سے افضل ترین پیشہ تجارت کا پیشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے احل اللہ البیع وحرم الربا کے ذریعے تجارت کو جائز و حلال قرار دیا، تو وہیں دوسری طرف وہ تجارت عن تراض منکم کے ذریعے تجارت کے ان طور طریقوں کی حوصلہ افزائی فرمائے جن میں خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، معاملہ صاف و شفاف ہو اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال حاصل نہ کیا جائے۔ سامعین بس، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے 15-20 سال پیشتر ہی تجارت سے وابستہ تھے۔ بطور صادق و امین پورے جزیرۃ العرب میں معروف و مشہور تھے۔ آپ کی امانت و صداقت پر مبنی تجارت کے واقعات تاریخ اسلام کا زرعی باب ہے۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ بھی تجارت و واقعات، تجارت و کمالات میں آپ ہی کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں، جن کا شمار مکہ مکرمہ کے چوٹی کے تاجروں میں ہوتا ہے، مگر انہوں نے کبھی دھوکے کی تجارت نہیں کی۔ تابعین کے دور میں حضرت امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کے نام سے کون باخبر ہے، مگر انہوں نے کبھی فریب دے کر کاروبار نہیں کیا۔ طب تابعین کے مبارک دور کا مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ تاجروں کا بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے حزم و احتیاط کے ساتھ تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قلوب میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کے بندوں سے ہمدردی تھی۔ دھوپ، جھوٹ، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت، لقمہ حرام کی نحوست ان کے دلوں میں اس درجہ راسخ ہو چکی تھی کہ ان جیسے گناہوں کا انجام سن کر ان کے جسم کا رواں رواں کانپ جاتا تھا۔ نیز ان کے پیش نظر ایک دیانتدار، سچے اور معاملات میں صفائی رکھنے والے تاجر کے فضائل و مناقب تھے۔ انہوں نے نبی اور اصحاب نبی کی زبانی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء کی خوشخبری سن رکھی تھی۔ انہوں نے فرمان نبی ان اللہ یحب سمح البیع وسمح الشراء وسمح القضاء کی بنا پر معلوم تھا خرید و فروخت میں نرمی و مہربانی خوشنودی رب کا سبب ہے، اور وَأَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٌ جیسی روایتیں بار بار پڑھ چکے تھے، اس لیے ان کے مقتضا پر عمل کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ مگر افسوس کہ آج ہم خرید و فروخت اور بزنس کو دین ہی نہیں سمجھتے، جب چاہے جہاں چاہے رقم لگا دیتے ہیں، نہ حلال و حرام کی کوئی پرواہ ہے، نہ سود و جوے سے اجتناب کی کوئی فکر ہے۔ محترم دوستوں، قرآن و حدیث میں جہاں امانت دار تاجر کے متعدد فضائل بیان کیے گئے تو وہیں دوسری طرف رشوت خور، حرام خور، سود خور، دھوکے باز، حق طلبی کرنے والے تاجروں کے لیے دردناک عذاب کی وعیدیں سنائی گئی۔ چنانچہ کہیں ان التجار یحشرون یوم القیامت فجارا فرما کر ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا، تو وہیں دوسری طرف کل جسد نبت من السحت فالنار اولی به فرما کر حرام کمائی سے پروان چڑھنے والے بدن کو جہنم کا مستحق فرمایا۔ الغرض امانت، کسب حرام، اخلاقی انحطاط، ذہنی پراگندگی، چوری ڈکیتی، مال حرام قلبی سکون کو ختم کر دیتا ہے، مال حرام قلبی سکون کو غارت کر دیتا ہے، عبادات کی لذت کو ختم کر دیتا ہے، بندہ دنیا کی محبت کو دل میں بٹھا کر آخرت سے دور بھاگتا ہے۔ سامعین بس، اگر آپ کے گوشے خیال میں یہ سوال گردش کرنے لگے کہ ایک تاجر اپنے صراط مستقیم کو کس طرح، اپنے زندگی کو صراط مستقیم پر کس طرح گامزن کر سکتا ہے، تو سنیے، بات صرف اپنی ذاتی اصلاح تک محدود نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ محض تاجروں کے ذریعے ایک پورا علاقہ اور وسیع خطے میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام ہوا۔ خاص کر مشرقی ایشیا اور افریقی ممالک میں زیادہ تر مسلمان عرب تاجروں کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوئی۔ ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں پہلی صدی سے لے کر چوتھی صدی تک عرب تجار کی دعوت کوششیں برآور رہی، اور سری لنکا میں پہلی صدی ہجری میں عرب تجار کے ذریعے اسلام پہنچا۔ وہیں چھٹی صدی ہجری میں برما عرب تجار کے ذریعے اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔ الغرض امانت دار تاجر کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر دامن اسلام میں پناہ لینے والوں کی ناقابل فراموش طویل تاریخ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اپنی ساری توانائی صرف کر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف مادی منفعت کو اپنی توجہ کا مرکز نہ بنائیں اور دولت کے جمع و ارتکاز پر ساری توانائی صرف کرنے کے بجائے اسلامی تاجر کے اوصاف و کمالات سے متصف ہو کر تجارت کے پیشے کو اختیار کرے اور ہندوستان کے متعصب ماحول میں امید کی شمع روشن کرے۔ کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے، کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا، وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد میں محمد ساحل کو دعوت دیتا ہوں، موصوف تشریف لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق الله العظيم. کرتو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، کرتو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. سامعین، حاملین علم و حلم اور شمع محمدی کے پروانوں، حمد و ستائش اس ذات قدسی صفات کے لیے جس نے زمین میں اگانے اور آسمان میں برسانے کی قوت ودیعت فرمائی اور ان کائنات میں ہر طرح کی روزی روٹی، سبزیاں، ترکاریاں، خشک و تر میوہ جات اور طرح طرح کے غلے اناج رکھ دیے اور انسانوں کو عقل طیب کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ایک اور مقام پر کسب حلال کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے ارشاد ہوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. مزید برآں دنیا کی سب سے مقدس ترین جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام کو اس بات کا امر فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر حلال روزی کھائی جائے گی تو نتیجتاً نیک اعمال کی توفیق ملتی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی ایک بڑی جماعت نے تجارت کو کسب حلال کا ذریعہ بنایا. حضرت آدم کا ذریعہ معاش زراعت، حضرت ہود اور حضرت صالح کا ذریعہ معاش تجارت، حضرت نوح کا ذریعہ معاش جاری، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا ذریعہ معاش بکریاں، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی، حضرت داؤد کا ذریعہ معاش زرع سازی، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کا ذریعہ معاش بکریاں پالنا، حتیٰ کہ نبی آخر الزماں دونوں جہانوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے قبل تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور ہاتھ کی کمائی کو تمام کمائیوں میں افضل و برتر قرار دیا. الغرض تجارت متعدد انبیاء کی سنت ہے. تجارت انسان کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ ہے. تجارت ذریعہ دولت و ثروت ہے. تجارت وسیلہ اطمینان و فراغت ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض کے مطابق کسب حلال ایک معاشی ضرورت کے ساتھ ساتھ شرعی فریضہ بھی ہے. حدیث کی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس میں کتاب البیوع نہ ہو، فقہ کی شاید ہی کوئی ایسی تصنیف ہو جس میں تجارت کے مسائل کا ذکر نہ ہو. علماء نے تو باضابطہ تجارت کی اہمیت اور اس کے احکام و آداب پر متعدد کتابیں ترتیب دی ہیں. سامعین بس یاد رکھیں، جس طرح خنزیر و مردار کا کھانا حرام ہے، اسی طرح حرام آمدنی سے حاصل ہونے والی رقم کا استعمال بھی ناجائز ہے. اگر ذریعہ آمدنی حرام ہو، کمانے کا طریقہ غیر اسلامی ہو، چوری، بے ایمانی، لوٹ کھسوٹ کی رقم ہو، تو ایسے مال سے جو بھی چیز حاصل ہوگی وہ حرام ہوگی. اور نہ صرف حرام بلکہ ایسی کمائی استعمال میں لائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ خوب ساری عبادتیں کی جائے، ڈھیر سارے روزے رکھے، متعدد حج و عمروں کا شرف حاصل کیا جائے، تب بھی انسان فلاح و کامرانی کے قریب بھی نہیں جا سکتا. مخاطبین محترم، آج مسلمان جس طرح تعلیم کے میدان میں ملک کے سبھی طبقات کے درمیان معمولی کردار رکھتے ہیں، اسی طرح تجارت کی اہمیت اور اس کے احکام و آداب کو بھی انہوں نے پس پشت ڈال دیا. شریعت نے تجارت کا مزاج دیا تھا، لیکن مسلمان غیروں کے یہاں نوکری کو اپنے لیے آسان سمجھنے لگے. ملک کے کامیاب بزنس کمپنیوں میں مسلم بزنس مین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. تجارت کے میدان میں مسلمان نجائے ماندن اور نفع رفتن کی عملی تصویر ہے. ان کی 2 ارب سے تجاوز کردہ مسلم آبادی کے لیے یقیناً یہ بات شرمندگی کا باعث نہیں تو اور کیا ہے. ان کے پاس عالمی کامیاب کمپنیوں میں برائے نام نمائندگی بھی نہیں ہے. اسلام نے اقتصاد کا مکمل نظام پیش کیا، حلال روزی کی اہمیت و فوائد بتائے اور حرام و مشتبہ مالوں سے بچنے کا امر فرمایا. رزق حلال کو اعمال صالحہ کی خشت اول بتاتے ہوئے قرآن رسولوں کو حکم کرتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کاروبار کو اللہ کا فضل بتاتے ہوئے باری تعالی حکم فرماتے ہیں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. بعد فجر اللہ کا نام لے کر کاروبار شروع کرنے کی تاکید کرتے ہوئے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. اسلامی تعلیمات میں یہ بھی ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق
تجارت میں سود ایک ایسی لعنت ہے جو غریبوں کو غریب تر اور امیروں کو امیر تر بنا دیتی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اسلامی تعلیم کے مطابق جوا ایک گندگی اور شیطانی عمل ہے جو انسان کو بے بس و لاچار کر دیتا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اسلامی تعلیم کے مطابق رشوت ایک ناجائز و حرام کام ہے جو رشوت لینے اور دینے والے کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہ ہماری سیاہ بختی ہے کہ ہم اسلامی دستور حیات کو چھوڑ کر غیر قوموں کے قوانین میں سکون کی زندگی تلاش کر رہے ہیں. اسلام نے اقتصاد کا مکمل نظام پیش کیا، حلال روزی کی اہمیت و فوائد بتائے، حرام و مشتبہ مالوں سے بچنے کا امر فرمایا. اسلامی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ خرید و فروخت کرنے والا مہذب و بااخلاق ہو، نرم خوئی اس کی طبیعت میں رچی بسی ہو، دوران معاملہ عزت نفس کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دے، نہ خود نقصان اٹھائے نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، نہ خود دھوکہ کھائے نہ دوسروں کو دھوکہ دے، بلکہ معقول و معتدل نفع کے ساتھ اپنا تجارتی سلسلہ جاری رکھے. ملک کے موجودہ حالات میں آج بھی اگر ہم اسلامی تجارت کو اپنا کر اپنا تجارتی سسٹم درست کرنے کی کوشش کریں، بلا تفریق مذہب و ملت سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ہر قسم کی خیانت و بدعہدی کو ترک کر دیں، تو ضرور تاجرین کے ذریعے نہ صرف ملک میں بلکہ پورے عالم میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، وما توفیق اللہ. اس کے بعد میں محمد سعید کو دعوت دیتا ہوں موصوف تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العظيم. تجارت کے اصولوں میں رواداری بھی ہوتی ہے، تجارت کے اصولوں میں رواداری بھی ہوتی ہے، سبب نقصان کا حرص و ہوسناکی بھی ہوتی ہے. سامعین کرام اور حاضرین انجمن، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے اسلامی تجارت اور مسلم معاشرہ. اسلام کا یہ امتیازی وصف ہے کہ اس نے ہر معاملے میں انسان کی رہبری و رہنمائی کی. جہاں عبادت کے طریقے بتلائے تو وہیں پر زندگی گزارنے کے لیے ذریعے معاش اور تجارت کے گر بھی بتا دیے. اس لیے کہ تجارت ایک عبادت ہے، قرآن کی تعلیم ہے، نبی کا اسوہ ہے، دین کا حصہ ہے، صحابہ کی عادت ہے، اسلاف کا مشغلہ ہے، زمانے کی ضرورت ہے، مجبور اور ضرورت مند انسان کی طاقت اور سامان عزت ہے، ذریعے غنا و دولت ہے، معاشرے کی جان ہے، خدائے رزاق کی مشیت ہے، یتیم و غریب کے لیے سامان کفالت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی تو وہیں کسب حلال کی اہمیت پر بھی زور دیا، حتیٰ کہ کسب معاش کی خاطر سفر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وآخرون یضربون فی الارض. اسی طرح لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے ذریعے جہاں ناحق کھانے سے روکا تو وہیں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم کے ذریعے تجارت کی راہ اپنانے کی تعلیم دی. جہاں یہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے ذریعے فرمان نبی نے تاجر کے مقام کو دوبالا کیا تو وہیں پر ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق فرما کر تجارت کے اخروی فوائد و ثمرات کا نقشہ کھینچا ہے.
حاضرین انجمن، ذرا غور کریں، تھوڑی سی غفلت کہیں ہمیں اللہ کی نظر میں مردود نہ بنا دے، عقل حرام کی راہ پہ لانا کھڑا کر دے، سود و رشوت، شراب و شباب کی لت نہ پڑ جائے، حرام کمائی کا ذریعہ نہ بن جائے، معاشرے کی بگاڑ نہ بن جائے، ہم صرف دھرتی کے بوجھ نہ بن جائے، ہم دوسروں کے محتاج نہ بن جائے۔ ایسا زمانہ آنے سے قبل ہم اپنی زندگی کی کھیتی کو سرسبز و شاداب بنانے کی فکر کریں۔ تجارت ادنا معیار سے ہی صحیح، مگر تجارت کا آغاز کریں۔ ویل للمطففین کی وعید پیش نظر رکھیں، من غش فلیس منا پر فرمان نبوی کا بار بار احساس رکھیں۔ الذی جمع مالا وعددا کے فرمان الہی کو ملحوظ رکھیں، صرف ذخیرہ اندوزی کی فکر نہ کریں بلکہ حسب استطاعت رائے خدا میں خرچ بھی کریں۔ لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی روشنی میں تجارت کرتے ہوئے معمولی شے کو رائے خدا میں خرچ کرنے کے بجائے اعلیٰ و افضل اور محبوب مال کو خدا کی راہ میں پیش کرے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کے اصول پر قائم رہ کر تجارت کو سود کے گناہ سے بڑھا دینے کے بجائے صدقات سے کاروبار کو آگے بڑھائیں۔ مجھے افسوس آج مسلمان کی تجارت پر نہیں بلکہ ان کی غفلت و لاپرواہی پر ہے۔ مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے کیوں ہے؟ مارکیٹ میں اکثر غیر مسلم مکمل طور پر تجارت کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی تجارت کی شرح فیصد آٹے میں نمک کے برابر کیوں ہے؟ جو مسلمان تاجر ہیں ان میں بھی اکثر اپنی تجارت اسلامی اصول کے خلاف کرنے کی وجہ سے خود مسلمان بھی ان سے لین دین کا معاملہ کرنے سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے مشہور تاجر، بعثت نبوی سے قبل 40,000 درہم کے مالک، کیا تجارت کی برکت سے مال جمع نہیں تھا؟ کیا تجارت کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خرچ نہیں کیا؟ کیا غلاموں کو آزاد کروانے میں پہل نہیں کیا؟ کیا غربا کی خبر گیری کرنے میں پیش نہیں رہے؟ خلافت کے دوسرے دن کپڑے اٹھائے بازار کی طرف تجارت کے غرض سے چل دیے۔ خلافت کی اہم ذمہ داری کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بکری کی قیمت کے برابر روزنہ مقرر کر دیا۔ لہذا اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر شخص یہ عزم مصمم کر لے کہ ہم حرام کمائی کے نظام سے دور رہیں گے، ہم سدے رمق کھا کر گزارا کر لیں گے مگر معصیت خدا کے ہرگز مرتکب نہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تجارت کو فروغ دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور مسلم معاشرے سے تجارت کے فقدان کو ختم فرمائے۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں محمد رضوان کو دعوت دیتا ہوں، موصوف تشریف لائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب الكسب فریضة على كل مسلم قادر علیہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رہروان اسلام اور جانثاران خیر الانام، اسلام ایک کامل و مکمل دائمی اور ابدی مذہب ہے جس میں عبادات و اخلاقیات کے ساتھ ساتھ معاملات کی بھی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ حلال و حرام، مکروہ و غیر مکروہ، جائز و ناجائز اور طیب و غیر طیب مال کے مکمل احکام قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تجارت کسب معاش کا بہترین طریقہ اور اسلامی معاملات کا عظیم شعبہ ہے۔ ارکان اسلام نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یعنی فرائض کے بعد کسب حلال فرض ہے۔
قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے کسب حلال کے لیے پاکیزہ تجارت پر زور دے کر کہیں وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ فرمایا، تو کہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فرما کر اسلامی تجارت پر ابھارا ہے، تو کہیں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ فرما کر کسب حلال کا حکم دیا، تو کہیں وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا کہہ کر پاکیزہ تجارت کو فروغ دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ احادیث رسول اسلامی اور شرعی تجارت کے فضائل سے بھرے پڑے ہیں۔ چنانچہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طلب الکسب فریضۃ علی کل مسلم قادر علیہ فرمایا، تو کبھی عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور فرما کر اسلامی تجارت کو افضل قرار دیا ہے۔ معزز سامعین، اسلام کی رہنمائی کامل ہوتی ہے، جہاں حلال کی ترغیب دی گئی وہیں حرام سے ڈرایا بھی گیا۔ قرآن پاک کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو خدا کا خوف کرو اور سودی کاروبار چھوڑ دو۔ اور ایک جگہ فرمایا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طور پر ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے امت پر اندیشہ کرتے ہوئے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرَامٍ فرما کر قصب حرام کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر تجارت کریں گے۔ نیز مطعمه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب له فرما کر حرام کمائی کو دعاؤں کے رد کر دیے جانے کا سبب ٹھہرایا۔ اور ایک موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تجب دعوتک، اے سعد اپنی روزی پاک رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ لیکن افسوس آج کل اسلامی معاشرہ مال کمانے کی حرص میں اس بات کی ذرہ برابری بھی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ تجارت حلال طریقے سے کر رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ معاذ اللہ آج دروغ گوئی اور جھوٹ کو کمال ہنر، دھوکہ و فریب کو ہوشیاری و چالاکی سمجھا جا رہا ہے۔ وہ تاجر لوگوں کی نظر میں معزز مانا جا رہا ہے جو صریح جھوٹ بولتا ہو، اور پوچھنے پر یہ کہا جاتا ہے کہ سود کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا؟ کیا جھوٹ کے بغیر تجارت ممکن ہے؟ کیا دھوکے کے بغیر بھی نفع کمایا جا سکتا ہے؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سنن ہدا کے پروانوں، اسلام نے معاملات کے احکام کو خاص اہمیت دی ہے۔ دنیا کے کسی مذہب نے معیشت و تجارت کو وہ مقام اور اہمیت نہیں دیا جو مذہب اسلام نے دیا ہے۔ اسلام تجارت کے ان طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس میں خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان کسی قسم کا دھوکہ و فراڈ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی اور اسے پسند بھی فرمایا ہے۔ قرآن و سنت اور اقوال سلف میں تجارت اور تاجر کی کئی اعتبار سے عظمت و فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ تاریخ عالم و سیر انبیاء اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تجارت پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کو پیشہ بنایا، حضرت ادریس علیہ السلام نے سلائی کو پیشہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام ماہر بڑائی تھے، حضرت صالح علیہ السلام اونٹوں کے دودھ کی تجارت کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ماہر تعمیرات تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ماہر شکاری اور ماہی گیر تھے، حضرت یوسف اور حضرت ایوب نے ذخیرہ اندوزی کے منظم نظام کو متعارف کرایا، حضرت داؤد علیہ السلام ایک ماہر لوہار تھے۔ خود اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے چرانے میں ماہر اور ایک نہایت ایماندار بہترین تاجر تھے۔ سامعین باتمکیم، تاریخی حقائق سے یہ بات مسلم ہوتی ہے کہ تجارت انبیاء و رسول نے بھی کی، تجارت ہمارے آقا نے بھی کی، لیکن کہیں جھوٹ نہیں تھا، کہیں دھوکہ دہی نہیں تھی، کہیں ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی نہیں تھی۔ اسلامی تجارت دراصل اسی کا نام ہے کہ حلال طریقے سے بقدر کفاف روزی حاصل کر لی جائے۔ حلال تھوڑا ہی ہوگا لیکن بابرکت ہوگا، اور حرام چاہے جتنی مقدار میں ہو بے برکتی کا باعث ہوگا، اور اس سے بڑا وبال حرام کا آخرت میں یہ ہوگا کہ حرام لقمہ جس پیٹ میں بھی جائے نبی نے فرمایا جہنم اس کے لیے بہتر ہے۔ سامعین باتمکین، تاریخی حقائق سے بات مسلم ہے کہ استعماری طاقتوں نے جس قوم کو بھی مغلوب کیا وہ تجارت و معیشت میں نہایت ہی زوال پذیر تھی۔ بر صغیر پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے انگریزوں نے بھی تجارت کا حربائی استعمال کیا تھا، جس کی بدولت وہ رفتہ رفتہ یہاں قابض ہوتے چلے گئے۔
لہٰذا اگر ہمیں کامیاب قوم اور فاتح بننا چاہتے ہیں تو ہمیں تجارت میں اپنا قدم مضبوط کرنا ہوگا اور اسلامی تجارت کو ساری دنیا میں فروغ دینا ہوگا اور سودی نظام کو مٹانے کی کوشش کرنا ہوگا۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ناپ تول میں کمی اور دھوکہ دہی کو بالکل ختم کرنا ہوگا۔ رحم اللہ رجلا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت میں نرمی اور فراخ دلی کو اپنانا ہوگا۔ من غش فلیس منا پر عمل کرتے ہوئے دھوکہ دہی و فراڈ سے لازمی طور پر بچنا ہوگا اور اس بات کی پوری کوشش کرنا ہوگا کہ ہماری تجارت ایسی ہو جو خدا تعالی کے نزدیک ہمیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین کا مصداق ٹھہرا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔